اخلاق کو لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین نے بھی آپ کی یہ گواہی دی تھی۔ اور بخاری مسلم کی اس روایت کو یاد کیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 10 سال تک خدمت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، نہ کبھی پھٹکارا، نہ کبھی ڈانٹا۔ اس بات کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کس قدر تھی۔ میرے معزز ساتھیوں، اخلاق، اور میں ایک واقعہ کی طرف لے کر کے چلتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس قدر تھا۔ جنگ کے بدر کا موقع ہے، سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مسلمان جیت جاتے ہیں، کافروں کو شکست دے دیتے ہیں اور 70 کفار مشرکین کو قید کر لیتے ہیں۔ انہی میں سے حضرت ابن عباس بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ جکڑ کر کے لایا گیا اور لانے کے بعد بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ تمام کے تمام 70 کفار مشرک کو جکڑا گیا ہے، بیڑیوں سے باندھی ہوئی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، جن میں سے حضرت جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابن عباس، ان کی بھی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، نبی کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف پلٹ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ انہی میں سے ایک صحابی رسول دیکھ رہے کہ نبی کی کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ جو چچا ہے، چچا کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ جاتے ہیں اور بیڑی ڈھیلی کر دیتے ہیں، بیڑی ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد ان کی چچا کی آواز نہیں آ رہی ہے تو کہتے ہیں کیا بات ہے کہ میں اپنی چچا کی آواز کو نہیں سن رہا ہوں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دی ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح تو نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دی، اسی طرح تمام کے تمام لوگوں کی بھی بیڑیوں کو بھی ڈھیلی کر دے۔ اخلاق، آپ نہیں چاہ، آپ کے سگے چچا تھے لیکن آپ انصاف پسند کس قدر تھے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ صرف میرے چچا کے ساتھ انصاف ہو، آپ نے یہ چاہا کہ تمام کے تمام کفار مشرکین کے اوپر بھی انصاف ہو۔ میرے معزز ساتھیوں، میں اور ایک واقعہ کی طرف لے کر کے چلتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نہ کبھی آپ نے کبھی کسی کو بدلہ لیا، نہ کبھی گالی کا بدلہ گالی سے دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا گیا تھا جنگ احد کے موقع پر، سن 3 ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہندا نام نے اعلان کیا، ابو سفیان کی بیوی نے، جو حمزہ کو قتل کرے گا اس کو غلامی سے آزادی دی جائے گی، ورنہ 20 اونٹوں کو صرف سے نوازا جائے گا۔ انہی میں سے ایک غلام تھا، آیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قتل کر کے ان کے ذکر کو چبایا گیا، مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن کبھی آپ نے کسی کا بدلہ ہندا سے نہیں لیا۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن میں تذکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ رحمت ہے میرے بھائی، ہم اس طرح رحمت پیدا کریں، نبی کی طرح اخلاق پیدا کریں، نبی کی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی طرح ہم بنیں۔ جب ہم نبی کی طرح بنیں گے تو ہمارا سماج سدھرے گا۔ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، خلوصیت نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی برائی بیان کر رہا ہے، جبکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے شخصوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو دوسرے کی برائی کو ٹٹولتے ہیں، کھوجتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان دوسرے کی برائی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے معزز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ کی گئی۔ ندوۃ الہند کے اندر، مکہ کے اندر ایک میٹنگ تیار کی گئی، اور انہی میں سے ابو جہل بھی تھا۔ لشکریں چپکے سے تیار کی گئی، پلاننگ کی گئی کہ نبی کو کس طرح مارا جائے۔ تمام لوگوں نے طرح طرح کی تدبیریں بتائی۔ انہی میں سے ابو جہل بھی تھا، جو انہوں نے کہا کہ نبی کو مارنے کا ایک ہی پلاننگ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کھڑا ہوگا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ نبی کسی سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، انتقام کا بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ انہی میں سے ابلیس بھی تھا، جو انسانی شکل میں موجود تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا جو ہے یہ نوجوان جس نے ابھی کہا بالکل یہ اس کی بات مجھے درست لگ رہی ہے۔
پھر پلاننگ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ ہو گئی. آج رات نبی کو مارا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل کی اور نبی کو پتہ چل جاتی ہے. پھر اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں. میرے معزز ساتھیوں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی دائیں ہو جا رہے ہو، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کیا بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خطرہ ہے اس بات کی کہ کہیں آپ کا دشمن دائیں سے نہ آ جائے، کہیں بائیں سے نہ آ جائے، کہیں آگے سے نہ آ جائے، کہیں پیچھے سے نہ آ جائے اور آپ پر حملہ نہ کر دے. میرے معزز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حفاظتیں کیا کرتے تھے جان کی. آپ گار وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ چھپ جاتے ہیں. میرے معزز ساتھیوں، اس وقت کو یاد کیجئے کہ نبی کی حالت کس قدر تھی. نبی کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. میرے معزز ساتھیوں، اس طائف کے منظر کو یاد کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کرنے گئے، توحید کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے گئے. لوگوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے لہو لہان ہو گئے. آپ کا اس وقت نبوت کا 10واں سال تھا. آپ کی بیوی بھی چلی گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کے چچا بھی چلے گئے تھے ابو طالب. میرے معزز ساتھیوں، اس وقت آپ کا پریشانی کا حال تھا اور اسی سال میں 10واں سال میں آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. مسلمانوں، نبی کی اس تکلیف کو کبھی یاد کیجئے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. نبی کی تکلیف کو کبھی یاد کیجئے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. کبھی نبی کی محبت میں آپ نے کبھی آنسو بہایا؟ نہیں بہایا. ہم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں. صلح حدیبیہ کے اس موقع کو دیکھیے کہ نبی کا کردار، نبی کا اخلاق کس قدر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکے کے اندر آتے ہیں. مدینہ سے کچھ صحابہ کرام کو لے کر کے آتے ہیں اور مکے کے جانب سے سہیل نامی کو سردار بنا کر کے بھیجا جاتا ہے. اور مکہ میں آپ داخل نہیں ہوئے ہیں، پہلے آپ کو روک دیا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ نبی آپ کو اس وقت داخل کر دیا جائے گا جب آپ دین کو چھوڑ دیں گے، ہمارے دین میں داخل ہو جائیں گے. اے نبی، اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنے کے لیے دیں گے. آپ منظوری کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئندہ سال عمرہ کریں گے. سہیل کہتا ہے کہ آئندہ سال اگر آپ آئیں گے تو کچھ صحابہ کے ساتھ آئیں گے، لیکن تلوار آپ نیام کے اندر رکھیں گے اور ہم تلواریں باہر رکھیں گے، کھلی تلوار لے کر کے گھومیں گے. آپ نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے. اس کے بعد جب یہ باتیں ہونے کے بعد یہ ہوا، فرشتہ ہوا، خط میں لکھا جائے گا کہ یہ چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرطیں منظور ہے. جب منظوری کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرطیں منظور ہے، تو سہیل نے جب دیکھا کہ خط پر جناب محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے تو سہیل کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تو آپ کو کبھی نبی نہیں مانا، ہم نے تو عبداللہ کا بیٹا یعنی ایک انسان مانا ہے. آپ اس نبی کو پہلے کاٹیے، اس وقت تک ہم آپ کی شرطیں منظور نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کا لفظ ہے اس کو کاٹ دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے قلب میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس لفظ رسول کو کاٹ دوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے، پھر اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے اس لفظ رسول کو کاٹ دیتے ہیں. میرے معزز ساتھیوں، کس قدر آپ پر ظلم ہے، ایسا بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ کس قدر آپ پر ظلم کیا گیا، ستایا گیا. میرے معزز ساتھیوں، کبھی اس پریشانی کو یاد کریں اور اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، اخوت پیدا کریں، بھائی چارگی کو پیدا کریں. میرے معزز ساتھیوں، اسلام دہشت گردی کا تعلیم قطعی طور پر نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کو دہشت گردی کی تعلیم دے. اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو، ایک منشیہ کو، ایک انسان کو اس نے وعید نہیں لگائی، تاکید نہیں لگائی کہ ہندو یا مسلمان. آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، من قتل، کسی انسان کو اگر قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا، وہ انسان ہی نہیں رہ سکتا ہے. میرے معزز ساتھیوں، جس اسلام نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دے سکتا ہو اور بلی کو بھوکے رکھنے سے جہنم رسید کر سکتا ہو، وہ اسلام کے دہشت گردی کا تعلیم دے سکتا ہے؟ قطعی طور پر قطعی طور پر نہیں. میرے معزز ساتھیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جب ہوا، آپ فتح مکہ کے اندر جب آئے
قرآن کی آیت کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الملوک دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے سے پہلے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، روند ڈالتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کی خطابت میں جب بادشاہ کی نیت میں جب آپ داخل ہوئے مکے کے اندر تو آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ آپ نے کسی کو ایذا پہنچایا، نہ آپ نے کسی کو قتل کیا۔ اٹھا کر دیکھیے الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مواری کی کتاب کو پڑھ کر کے کبھی دیکھیے کہ جب آپ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے بعد آپ بدلہ لے سکتے تھے۔ جس نے آپ کے چچا کو مارا، جس نے آپ حضرت سمیہ کو قتل کیا، آپ تمام کے تمام لوگوں کو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ وہاں جا کر کے سب سے پہلے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور 360 بتوں کو ریزہ کرتے ہیں اور چھڑی اس کے گراتے جاتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج حق آ گیا اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور باطل کو تو ٹوٹنا ہی تھا۔ میرے معزز ساتھیوں، جب تمام کے تمام لوگ، وہ ہندا بھی تھی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ بھی تھی، وہ بھی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میرے معزز ساتھیو، لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب کے تم آزاد ہو، آج تمہیں بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یوم المرحم، آج معافی کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جاؤ آج مکے کے بچوں سے کہہ دو کہ یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکے کے ماؤں سے کہہ دو انہیں بیوہ نہیں بنایا جائے گا، مکے کے بوڑھوں سے کہہ دو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، مکے کے ان کافروں سے کہہ دو انہیں بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ رحم و کرم تھا نبی کا کہ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ میرے معزز ساتھیوں، ایسا رحم و کرم پیدا اپنے اندر کریں، تب جا کر کے غیر مسلم ہمارے دل میں داخل ہوں گے، ورنہ وہی ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان پریشان ہیں، ہم مسلمان پریشان نہیں ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے حکومت ہمیں پریشان کر رہی ہے، فلاں پریشان کر رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب انسان، جب مومن اپنے کرتوتوں کے باعث ان کے جو کرتوت اپنے بدل دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر طرح طرح کی عذابیں مسلط کر دیتا ہے، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہاری کرتوتوں کے باعث ہے۔ ہم نے چوری بھی کی، ہم نے جھوٹ بھی بولے، ہم نے زنا بھی کی، ہمارا کمائی جو ہے حلال کمائی نہیں ہے، آج ہم پر کیسے اللہ کی رحمتیں برسے گی؟ آج کہتے ہیں کہ آج ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، پریشان آپ خود ہو رہے ہیں آپ کے کرتوتوں کے باعث۔ اللہ تبارک و قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم مومن اس وقت بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکومت اس وقت دے سکتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم بادشاہ تمہیں کو دیں گے، سلطنت تمہیں کو دیں گے، بادشاہ تمہیں کو بنائیں گے، حاکم تمہیں کو بنائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بننا پڑے گا۔ وانتم اعلون ان کنتم، تم پہلے تم تو مومن بنو، لیکن آج ہم مومن نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا کوئی دعوے کے ساتھ؟ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے مومن بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا جو اتنا تک برداشت نہ کر پائے، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر پائے۔ ہم اپنے کرتوتوں کے کبھی ہم نے اظہار نہیں کیا کہ ہمارا کرتوت کس قدر ہے۔ ہمیں اپنے غریبانوں میں جا کر کے نہیں دیکھا کہ ہمارا غریبان کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے پھپھولے اور ہمارے پھیپھڑے کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہیں، ہمارے اندر کتنی بغض اور حسد کینہ کپٹ ہے۔ ایک محلے میں رہ کر کے، ایک بستی میں رہ کر کے، ایک گاؤں میں رہ کر کے ایک دوسرے بھائی کو ہم برے بھلے الفاظ سے ملقب کرتے ہیں میرے موجود ساتھ۔ اور نبی کا کس قدر اخلاق تھا کہ آپ کو غیر مسلموں نے بھی، آپ کے یہودی اور نصاروں نے بھی آپ کو گواہی دی تھی ماں جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ ایسا اخلاق پیدا کریں۔ میں آخر میں دعا گوں بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اخوت، محبت اور شفقت پیدا کرے۔ اے پروردگار عالم ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے سے پرہیز عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں خوشی سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جب ہمارا اتفاق ہمارے اندر ہوگا اس طرح ہم دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کر پائیں گے، اس طرح ہمارے اندر خلوصیت پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم جس طرح تو نے صحابہ کرام کے ساتھ تعلیم دی تھی پروردگار عالم، اسی طرح ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم، رفع یکم ذکر الحکیم، والحمد للہ رب العالمین۔